السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول جان وفا کی ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب جلدی سے آتے ہیں قسط کی جانب۔ صبح وہ آفس میں داخل ہوئی، اپنی اینک ٹھیک کرتی وہ 3 بار آیت الکرسی پڑھتی خود پر پھونکنے لگ گئی۔ زمار جو اس کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوا تھا، اس کی حرکت پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ زمار سر آپ؟ فضا پلٹی، اسے پیچھے موجود پا کر فوراً سے گھبرا کر کہنے لگی، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ زمار سینے پر بازو باندھے آئی برو چکائے فوراً سے پوچھنے لگا۔ دامیر سر یعنی بلا سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ فضا اسے آہستہ آواز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمار اسے دیکھنے لگ گیا۔ شرم کرو تم، دامیر بھائی کو بلا کر کہہ رہی ہو، بلا کہہ رہی ہو؟ زمار اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ فضا نے اسے دیکھا۔ انہیں تو نہیں، ان کے غصے کو بلا کہہ رہی ہوں۔ فضا اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے اسے بولی۔ زمار ہنسنے لگ گیا۔ شرم کریں زمار سر، آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ مجھے ویسے بھی بہت کام ہے، آپ نے یہاں روک لیا، آپ بھی کام کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ فضا برا سا منہ بنا کر اسے بولتے ساتھ وہاں سے آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ تم میری اسسٹنٹ ہو یا میں تمہارا؟ ہاں؟ زمار اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ فضا نے اسے دیکھا۔ اوہو میں ہوں، آپ بھی بھلا بھلکڑ بن گئے ہیں، فضا اسے کہتے ساتھ بغیر اس کی سنے وہاں سے چلی گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کیبن کی جانب بڑھ گیا، اور ایک دامیر کے کیبن میں بیٹھا اس سے کسی پروجیکٹ کے متعلق بات کر رہا تھا، مگر وہ سوچوں میں گم تھا۔ دامیر خیریت ہے نا؟ ارید اسے پریشان سا دیکھتا فوراً سے پوچھنے لگ گیا، جس پر دامیر ہوش میں آیا۔ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، دامیر اسے جواب دیتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ ارید اسے دیکھنے لگ گیا۔ دامیر دیکھ، مانا کل آنٹی آئی تھی، مگر تو اسٹرانگ ہے، اور اتنا سر پہ سوار مت کر، تو اسٹرانگ رہ، تو اگر کمزور پڑ گیا تو دادی اور زمار کو کون سنبھالے گا؟ نہ صرف زمار اور دادی، بھابھی بھی تو ہیں، وہ بھی تو تیری فیملی ہیں۔ ارید اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا، جس پر دامیر ہنسا کے ذکر پر مسکرا گیا۔ تو مسکرا رہا ہے، بدل رہی ہیں میری بھابھی؟ ارید اسے دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، جس پر مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ جسٹ شٹ اپ، چلو کام کریں، دامیر فوراً سے ارید سے کہتے ساتھ لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ ارید بھی سنجیدہ ہو گیا۔ زمار اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کی نظر فضا پر گئی، جو چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کسی ورکر سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ زمار کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی، اور اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سادگی میں بھی کتنی حسین لگتی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا رہا، اچانک وہ ہوش میں آیا۔ زمار کام کرو، زمار خود سے بولتے ساتھ کام پر دھیان دینے لگ گیا۔ وہ دونوں شام کے پہر گھر واپس آئے، آتے ساتھ زمار اور دامیر منتہا بیگم سے ملے۔ منتہا بیگم سے ملنے کے بعد دامیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر ہنسا پر گئی۔ دامیر نے اس کی جانب دیکھا، مگر ہنسا کو اس کی موجودگی کا معلوم ہوتے ہوئے بھی اسے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ دامیر کو لگا وہ اس سے مخاطب ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ 5 منٹ کھڑا مسلسل اس پر نظریں مرکوز کیے رہا، مگر ہنسا فون پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ وہ چپ چاپ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اس کے جاتے ہی ہنسا اٹھی اور کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دامیر فریش ہو کر واپس آیا تو ہنسا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کی نظر ٹیبل پر گئی، جہاں ایک ٹرے میں پانی کا گلاس، کافی اور بسکٹ موجود تھا۔ وہ ہنسا سے بات کرنے کا سوچتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگا، جب فوراً اس کا فون بجا۔ دامیر نے فون پر نظر ڈالی اور کال اٹینڈ کی۔ سر، آپ کی امریکہ کی جس کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ اسکائپ پر کر لیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ فون اٹینڈ ہوتے ہی دوسری طرف سے یہ آواز آئی۔ دامیر کے باہر کی جانب قدم بڑھتے رک گئے اور کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کنیکٹ کرو، دامیر یہ کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ اس کی میٹنگ پورے 1 گھنٹے کی رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 8 بج رہے تھے، ڈنر کا وقت ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ہنسا کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ دامیر کی نظر اس پر گئی۔ ہنسا دامیر کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے زمار کے ساتھ موجود خالی کرسی پر بیٹھ گئی اور زمار کو دیکھ کر مسکرا دی۔ دامیر اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ سب نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا اسے؟ دامیر ہنسا کا نظر انداز کرنا برداشت نہ کرتے ہوئے دل میں سوچنے لگا۔ غصہ تو وہ اس پر اکثر ہی ہوتا تھا، مگر آج تک اس کی جانب سے اس طرح کی اگنورنس نہیں ہوئی تھی۔ مگر دامیر ابراہیم شاہ نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ دنیا کو اپنے سامنے جھکاتا آیا تھا، مگر کس کو یہ معلوم تھا دامیر ابراہیم شاہ کے حواسوں پر وہ سوار ہونے والی تھی، اور اسی لڑکی کے سامنے وہ جھکنے پر بھی رضامند ہونے والا تھا۔
दामिर बार बार नज़र उठाकर हिंसा की जानिब देख रहा था, मगर वो खाने में मसरूफ़ रही थी। मुंतहा बेगम उन दोनों की हरकतों पर गौर कर चुकी थी। डिनर के बाद मुझसे रूम में मिलो दामिर, मुंतहा बेगम दामिर की जानिब देखते हुए कहने लगी, जिस पर वह सर को खम दे गया। डिनर के बाद दामिर मुंतहा बेगम के रूम में मौजूद था। वो उसे देख रही थी। क्या हुआ तुम्हारे और हिंसा के बीच? हाँ बताओ मुझे, क्यों वो बच्ची इतनी चुप चुप है? मुंतहा बेगम उसे देखते हुए लहजे में थोड़ी नाराज़गी जतलाए हुए पूछने लगी। दामिर ने उन्हें देखा। पागल है दादी, दामिर उनको देखते हुए लापरवाही से बोला, जिस पर उनके चेहरे पर खफगी छाई। पागल वो नहीं, पागल तुम हो। तुमने देखा नहीं उसके घर में आने से घर में कितनी रौनक सी होने लगी है, जमार भी हंसता है, मेरी तबीयत भी बेहतर होने लगी है, फिर तुम उसे क्यों परेशान करते हो? हाँ मोहब्बत दो बेटा उसे, जिसकी वो हकदार है, मुंतहा बेगम उसे नरम लहजे में समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, जिस पर दामिर ने उसे देखा। दादी मोहब्बत कोई ऑफिस में नहीं पड़ी जो मैं उठा कर दे दूँ, मुझसे नहीं होता ये सब, मैं चाहकर भी एक औरत पर एतबार नहीं कर सकता हूँ। दामिर फ़ौरन से उन्हें गुस्से से जवाब देने लग गया। मुंतहा बेगम बस उसे देखती रह गई। हर लड़की एक जैसी नहीं होती दामिर, मैं भी तो औरत हूँ, तो क्या मैं भी ऐसी? मुंतहा बेगम उसे सर्द लहजे में बोल रही थी जब दामिर ने उन्हें रोक दिया। क्या हो गया आपको दादी, कुछ भी बोल रही हैं? मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। दामिर उन्हें कहते साथ वहाँ से उठकर कमरे की जाने बढ़ गया और वो बस उसे जाता देखने लग गई। दामिर कमरे में आया तो हिंसा ईशा की नमाज अदा कर रही थी। उसकी आंखों में मौजूद आंसू दामिर को साफ नजर आ रहे थे। वो मायूस नज़रों से उसे देख रहा था। उसके कमरे में आते ही हिंसा ने अपने आंसू साफ किए और जायनमाज लपेटकर कबर्ड में रखकर उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती बेड की जानी पड़ गई और ख़ुद पर ब्लैंकेट डालती लेट गई। दामिर उसे देखने लग गया। उसने अपने पूरे दिन में एक चीज़ को बहुत मिस किया था, हिंसा की नादान बातों को। उसकी बातों से उसका बोरिंग दिन अच्छा हो जाता था। दामिर की आंखों से नींद बहुत दूर थी और उस वक्त सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी। वो उठा, बालकनी में आकर सिगरेट चलाता लबों से लगा गया। दामिर कितनी दफ़ा मना करूं, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दामिर के कानों से हिंसा की आवाज़ टकराई थी। उसने फ़ौरन पलट कर देखा, वो वहाँ खड़ी उसे देख रही थी, मगर अगले ही पल वो गायब हो गई। यानी वो उसका ख्याल था। दामिर को कुछ समझ नहीं आया। दामिर सर झटक कर वापस सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया। आज वीकेंड था। उरैद और आयशा मोहतरमा सुहेल साहब के घर मौजूद थे। आयशा मोहतरमा ने घर पर नज़र डाली। उरैद ने बेल बजाई। हुरैरा जाओ देखो कौन है। महरीन मोहतरमा उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगी। हुरैरा सर को खम देती उठकर बाहर की जाने बढ़ी। कौन? दरवाज़ा खोलने से पहले वो पूछने लगी, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो हुरैरा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने उरैद और उनके साथ औरत को मौजूद पाकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। रास्ता दीजिए माताम, हम रिश्ता लाए हैं। उरैद मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगा। हुरैरा तेज़ी से अंदर की जाने बढ़ गई। आयशा मोहतरमा को हुरैरा प्यारी लगी, मगर उसका घर देखकर वह समझ गई थी वो मिडिल क्लास लोग हैं। कौन है हुरैरा? हुरैरा को अंदर आता देखकर महरीन मोहतरमा फ़ौरन से पूछने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उरैद की आवाज़ पर महरीन मोहतरमा ने उस जानिब देखा। वालेकुम अस्सलाम। कौन? महरीन मोहतरमा आयशा मोहतरमा और उरैद पर नज़र डालते हुए पूछने लगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या बैठकर बात करें? आयशा मोहतरमा नॉर्मल लहजे में उन्हें देखती कहने लगी। महरीन मोहतरमा सलाम का जवाब देती बैठने का कहने लगी। उरैद और आयशा मोहतरमा बैठ गई। कुछ देर में चाय के साथ 2-3 लवाज़मात हुरैरा रखती वहाँ से चली गई। सुहेल साहब और महरीन मोहतरमा एक दूसरे को देखकर आयशा मोहतरमा की जानिब देखने लगे। मैं साफ़ बात करूँगी, मैंने आपकी बेटी को दामिर की शादी पर देखा था, मुझे बहुत प्यारी लगी और मैं अपने इकलौते बेटे की बीवी बनाना चाहती हूँ। आयशा मोहतरमा संजीदा लहजे में उन्हें बताने लगी। महरीन मोहतरमा और वो खामोशी से उन्हें देख रहे थे। आप करते क्या हैं बेटा? सुहेल साहब उरैद को देखते हुए पूछने लगे। उरैद ने उन्हें देखा। दामिर के साथ पार्टनरशिप है। उरैद मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देने लग गया, जिस पर सुहेल साहब बस बात में सर हिला गए। हम ज़रा मशवरा करके 1-2 दिन में आप लोगों को जवाब देंगे। सुहेल साहब कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे। ठीक है। आयशा मोहतरमा सर को खम दे गई। कुछ देर आयशा मोहतरमा और उरैद वहाँ बैठे और फिर इजाज़त मांगकर उठ खड़े हुए। अल्लाह हाफ़िज़ अंकल, उम्मीद है फिर जल्दी मुलाकात होगी। उरैद सुहेल साहब से हाथ मिलाते हुए कहने लगा, जिस पर वो भी जवाबन मुस्कुराए और वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए। मेन गेट के पास रुककर उरैद ने एक ख़त और साथ चॉकलेट रखी और बाहर चला गया। महरीन मोहतरमा और सुहेल साहब कमरे में चले गए। ज़ावियार पहले से ही कमरे में था। वो बाहर आकर दरवाजे से ख़त और चॉकलेट उठाती कमरे की जानिब बढ़ गई। उरैद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आयशा मोहतरमा ने उसे देखा। उन्होंने अपने बेटे का ये रूप पहली बार देखा था। उरैद, तुमने सच में यहाँ शादी करनी है? आयशा मोहतरमा उसे देखते हुए पूछने लगी। उरैद ने उन्हें देखा। जी। उरैद मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देने लग गया।
وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت مشکل سے مینیج کرے گی۔ عائشہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولیں، جس پر ارید نے انہیں دیکھا۔ موم، اسٹینڈرڈ دیکھنا لازمی نہیں ہوتا ہر بار۔ ارید لہجے میں تھوڑی سی مایوسی سجائے بولا، جس پر وہ 2 منٹ خاموش رہیں۔ لیکن پھر بھی بیٹا، عائشہ محترمہ ابھی کچھ بولتی ارید نے انہیں ٹوک دیا۔ موم، جب ڈیڈ نے آپ سے شادی کی تھی تب آپ بھی تو اتنی رچ نہیں تھیں۔ ارید فوراً سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جس پر عائشہ محترمہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بیوی صرف حریرہ کو اپنی بناؤں گا۔ ارید نے صاف لفظوں میں بول گیا۔ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر عائشہ محترمہ خاموش ہو گئی۔ حریرہ نے خط کھولا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا، میں باقی لڑکوں کی طرح چیٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں دل و جان سے آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، جب آپ کا انتظار رہے گا، آپ کا ارید۔ خط پڑھتے ہوئے حریرہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فون اٹھا کر میسج کرنے کا سوچا۔ آپ یہ میسج پر بھی کہہ سکتے تھے۔ حریرہ ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر گئی، جو اگلے ہی سیکنڈ ریڈ ہوا تھا۔ آپ نے ہی منع کیا تھا۔ ارید کا فوراً جواب آیا۔ حریرہ میسج کو 2 منٹ دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اب آپ رشتہ لے آئے ہیں۔ حریرہ فوراً سے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر گئی۔ ارید میسج ریڈ کر کے مسکرایا۔ شادی کے بعد ہم باتیں کریں گے، اللہ حافظ۔ ارید اسے کہتے ساتھ آف ہو گیا۔ حریرہ منہ کھولے اس کا میسج دیکھتی رہ گئی۔ ارید دوسری طرف مسکرا رہا تھا۔ خیر، میں چاکلیٹ تو کھاؤں؟ حریرہ خود سے بولتے ساتھ چاکلیٹ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ زمار اور ہنسا نے ویکینڈ کو بہت انجوائے کر کے گزارا۔ ناشتے پر ان دونوں نے آلو والے پراٹھے کھائے، اس کے بعد ان دونوں نے لوڈو کھیلی، پھر کرکٹ کھیلی اور اب وہ دونوں مووی دیکھ کر فری ہوئے تھے۔ ان سب میں انہوں نے دامیر کو شامل نہیں کیا تھا اور دامیر کو اپنا نظر انداز ہونا سخت غصہ دلا رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے خاموش رہا۔ ڈنر کے وقت چاروں افراد ڈائننگ پر موجود تھے۔ دامیر کی نظر ٹیبل پر سجے کھانے پر گئی۔ چائنیز کس نے بنایا ہے؟ دامیر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ ہنسا نے اسے دیکھا اور جواب نہیں دیا۔ میرا اور بھابھی کا بہت دل تھا، آپ کو نہیں کھانا تو آرڈر کر لیں۔ ارید فوراً سے دامیر کو دیکھتا کہنے لگا۔ دامیر نے منتہا بیگم کی جانب دیکھا۔ دادی یہ کیا ہے سب؟ میں یہ سب نہیں کھاتا۔ دامیر منتہا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ منتہا بیگم نے اسے دیکھا۔ کچھ مختلف ہونا چاہیے، باقی میرا بھی کچھ مختلف کھانے کا دل تھا۔ 3 لوگ ایک ہی سائڈ پر آئے، اگر تمہیں نہیں کھانا تو آرڈر کر لو۔ منتہا بیگم فوراً سے دامیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ ڈائننگ سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ تینوں خاموشی سے ڈائننگ سے اٹھ کر جاتا اسے دیکھنے لگ گئے۔ حریرہ کمرے میں بیٹھی ہنسا کو فون ملا گئی، جو تیسری چوتھی بیل پر اٹھایا۔ رسمی سلام جواب دونوں نے ایک دوسرے کو کیا۔ تمہیں پتہ ہے کل کیا ہوا؟ حریرہ فوراً سے پرجوش سے اسے بتانے لگی۔ تم نے کسی ہینڈسم لڑکے کو دیکھ لیا ہوگا، ہنسا کام میں مصروف سی اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے نہیں، میرا رشتہ آیا دامیر بھائی کے دوست ارید کے لیے۔ حریرہ خوشی سے اسے بتانے لگی، جس پر ہنسا کو تھوڑی حیرانگی ہوئی۔ بھیج بھی دیا؟ ہنسا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، پر حریرہ نے پریشانی سے فون کو دیکھا۔ کیا مطلب، تمہیں معلوم تھا؟ حریرہ فوراً سے پریشان سی اس سے پوچھنے لگی۔ دامیر نے بتایا تھا، مبارک ہو تمہیں۔ ہنسا اسے جواب دینے لگ گئی۔ کیا مبارک، ابھی تو تمہاری ہٹلر مامی فیصلہ کریں گی تب۔ حریرہ فوراً سے اسے کہنے لگی۔ ہنسا مسکرائی۔ ڈونٹ وری، اچھا خاصا کماتا ہے۔ ہاں، ہو جائے گی۔ ہنسا ہنستے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ دوسری جانب حریرہ بھی مسکرائی۔ اچھا، تو میری موم کو لالچی بول رہی ہو؟ حریرہ فوراً سے اسے تنگ کرتی کہنے لگی۔ آہستہ بولو، ممانی نے سن لیا تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ ہنسا اسے فوراً سے جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، جس پر حریرہ ہنسی۔ وہ تمہاری آتی تھی بیٹا، حریرہ ہنستے ہوئے اسے کہنے لگی۔ ہنسا بھی مسکرا دی۔ اچھا چلو رکھو فون، میں شادی شدہ ہوں، بہت کام ہے مجھے، اور کل مجھ سے گھر آ کر ملو۔ خدا حافظ۔ ہنسا کہتے ساتھ فون بند کر گئی اور حریرہ ٹھیک ہے کہتے ساتھ فون سائڈ پر رکھ گئی۔ فضا کی نظر نیو اسسٹنٹ ایمان پر گئی، جو پینٹ شرٹ اور اوپر کوٹ پہنے لائٹ سا میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہر ایک بوائے ورکر کی نظر اس پر جا رہی تھی۔ فضا بھی 2 پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ گڈ مارننگ دامیر سر، ایمان مسکراتے ہوئے دامیر کی جانب دیکھتی کہنے لگی۔ دامیر اسے دیکھے بغیر سر کو خم دیتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اوف یار، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ایمان اسے جاتا دیکھ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے دل میں کہنے لگی۔ زمار سر، آپ کی چائے۔ فضا نوک کر کے اندر آتی کہتے ساتھ ٹیبل پر چائے رکھتی بولی۔ زمار نے شکریہ ادا کیا اور اس سے کچھ کہنے لگا، مگر فضا کا دھیان تو اس طرف تھا ہی نہیں۔ فضا کی نظریں ایمان پر جمی ہوئی تھیں۔ فضا، زمار کے پکارنے پر وہ اس سے دھیان ہٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ جی، فضا فوراً سے پوچھنے لگی، جس پر زمار نے ایک نظر اپنی دائیں جانب ڈالی۔ کیا دیکھ رہی ہو وہاں؟ زمار فضا کو دیکھتے ہوئے آئی برو جھکائے پوچھنے لگا۔ فضا نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں۔ فضا فوراً سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زمار اسے کوئی فائل لانے کا کہتے ساتھ کام میں لگ گیا۔
مہرین کا فون آیا تھا، مجھے بتا رہی تھی حریرہ کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے۔ ہنزا منتہا بیگم کے کمرے میں موجود تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جی حریرہ کا بھی فون دادی میرے پاس آیا تھا، ہنزا انہیں دبا دیتے ہوئے بتانے لگی، جس پر منتہا بیگم نے اسے دیکھا۔ ارید کا رشتہ آیا اس کے لیے، دامیر کا بیسٹ فرینڈ، دیکھا ہوا ہے نا تم نے، بہت نیک بچہ ہے، منتہا بیگم ہنزا کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر ہنزا اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہنزا، منتہا بیگم ہنزا کو پکارنے لگی۔ ہنزا نے انہیں دیکھا۔ جی دادی، ہنزا چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے انہیں جواب دینے لگی۔ بیٹا دامیر نے کچھ بولا ہے تمہیں؟ میں 1-2 دن سے نوٹ کر رہی ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرتی ہو، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے ان سے پوچھنے لگی۔ ہنزا نے ان کی جانب دیکھا۔ دادی مجھے انہیں پریشان کرنا پسند نہیں، ہنزا انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گئی۔ منتہا بیگم 2 پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس نے تم سے کہا کہ تم اسے پریشان کرتی ہو؟ منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگ گئی، جس پر ہنزا فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں دادی، بس مجھے ایسا محسوس ہوا ہے اس لیے، ہنزا انہیں تسلی دینے کے لیے کہنے لگی۔ دامیر جو ابھی آفس سے آیا تھا باہر کھڑا یہ ساری بات سن چکا تھا۔ دادی آپ پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، بے فکر رہیں، ہنزا انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ سر کو خم دے گئیں۔ السلام علیکم دادی، تبھی دامیر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے لگا۔ منتہا بیگم نے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے جواب دینے لگی۔ ہنزا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دامیر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا، پھر منتہا بیگم کی جانب متوجہ ہوتا ان سے ان کی طبیعت پوچھنے لگ گیا۔ منتہا بیگم سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ہنزا وارڈروب سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی۔ دامیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، ہنزا کے ناک سے اس کی خوشبو ٹکرائی اور وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی، مگر پلٹتے ہی وہ بالکل دامیر کی قید میں آ چکی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب پا کر ایک دم گھبرا سی گئی اور اس کی قربت میں اس کی حالت ہمیشہ کی طرح غیر ہو جایا کرتی تھی۔ دامیر اس کے مزید قریب ہوا، وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی اور اپنی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ گئی۔ میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں بولا تھا جو تم دادی سے بول کر آئی ہو۔ میں نے تو نہیں بولا کہ تم مجھے پریشان کرتی ہو، حالانکہ تم مجھے بے حد پریشان کرتی ہو، دامیر اس کی حالت سے محظوظ سا ہوتا مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ ہنزا خاموش اس کی قید میں کھڑی رہی۔ وہ وارڈروب سے شرٹ نکال کر پیچھے ہوا۔ ہنزا 2 منٹ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی، آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ شرٹ پہننے میں مصروف تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زبان بولنے کے لیے دی ہے، بول کر بھی سائڈ پر کیا جا سکتا تھا، یہ حرکت کرنا لازمی نہیں تھی۔ وہ بظاہر خود کو بول رہی تھی مگر سنا دامیر کو رہی تھی۔ دامیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہنزا کی آواز سننے کے لیے کان ترس گئے تھے۔ ہنزا وارڈروب بند کرتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا کیا ابھی تک مام؟ اور یہ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں، عائشہ بیگم بھی کھانا کھاتے ہوئے اسے جواب دینے لگیں۔ وہ سر کو خم دے گیا۔ اور کیسا تھا آپ کا آج کا دن؟ ارید انہیں دیکھتے ہوئے گلاس میں پانی ڈالتا پوچھنے لگا۔ اچھا تھا۔ ارید اگر انکار ہو گیا وہاں سے تو؟ عائشہ محترمہ اسے دیکھتی سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ مام مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، ارید انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے جواب دینے لگ گیا۔ ظاہری سی بات ہے، اچانک سے اتنا اچھا رشتہ آیا، انکار کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، عائشہ محترمہ فوراً سے طنز کرتی کہنے لگی، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگ گیا۔ حریرہ کافی اچھی ہے، اسے پیسے وغیرہ کی کوئی اتنی لالچ نہیں ہے، وہ فوراً سے انہیں جواب دینے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ خیر کوئی جواب آئے تو مجھے بتائیے گا، ارید کہتے ساتھ کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ مہرین محترمہ سہیل صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے رشتہ اچھا لگ رہا ہے، دامیر کا دوست بھی ہے اور اچھی فیملی بھی ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، حریرہ سے ایک دفعہ پوچھ لو اور پھر ہم انہیں جواب دے دیں گے، سہیل صاحب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر مہرین محترمہ مسکرائی۔ جی میں صبح ہی پوچھوں گی، ویسے اللہ نے کیسے میری سن لی، اتنا اچھا رشتہ میری بچی کے لیے فوراً سے آ گیا، مہرین محترمہ شکر ادا کرتے ہوئے بولی۔ سہیل صاحب مسکرا دیے۔ بالکل، سہیل صاحب بھی مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینے لگے اور لائٹ آف کرتے آنکھیں موند گئے۔ کیسے ہیں نا یہ، 3 دن ہو گئے میں نے بات نہیں کی تو پلٹ کر مجھ سے بات کرنا گوارا بھی نہیں کیا، ہنزا بیڈ پر لیٹی دامیر کے متعلق سوچتے ہوئے دل میں کہنے لگی۔ مجھ میں ایٹیٹیوڈ کم نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتی منہ بسور کر دل میں بولتے ساتھ منہ تک بلینکٹ اوڑھ گئی۔ تم کتنی بے وقوف ہو نا، ہنزا سمجھنے لگی تھی وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ ہنزا کی آنکھوں میں ایک یکدم نمی سی آ گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہانے لگ گئی۔ ایک لڑکی کے لیے تو شادی کے بعد صرف اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جو اسے عزت، محبت اور اس کے لاڈ اٹھا سکے، مگر ہنزا تو صرف اس سے محبت چاہتی تھی جو وہ شخص بھی دینے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ آنسو لیے یہی سب سوچتی رہی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔
میں اکثر غصہ ہو جاتا تھا، لیکن اتنے دیر تک تو ناراض نہیں رہی کبھی۔ دامیر کاؤچ پر لیٹا ہنسا پر نظریں جمائے دل میں پریشان ہوئے سوچنے لگا، کیا اسے بہت ہرٹ کر دیا میں نے؟ دامیر ایک اور سوچ اپنے ذہن میں لائے دل میں بولا تھا، اوف دامیر، تم یہی چاہتے تھے، دور رہے وہ تم سے، اب جب دور ہے تو کیوں سوچ رہے ہو؟ اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے سر پر سوار کرنے کی۔ دامیر اپنی سوچ چھٹک کر خود کو ڈانٹتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، تبھی نظر ہنسا پر گئی جو اس کے اٹھنے سے پہلے شاور لے چکی تھی اور پنک کلر کے ڈریس میں وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے ماموں کے گھر چھوڑ دیں، راستے میں کچھ دن وہیں رہنا چاہتی ہوں، ہنسا اسے دیکھے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی۔ دامیر کے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ہاتھ رکھ کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، دامیر صاف لفظ میں اسے انکار کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں نہیں ہے ضرورت؟ ہاں، ہنسا اسے دیکھتی اب کی بار لہجے میں ناراض کے لیے پوچھنے لگی۔ بس منع کر دیا نا؟ دامیر اسے دیکھتا اب کی بار تھوڑا سرد لہجے میں کہنے لگا۔ لوگوں پر روب جھاڑنے کے علاوہ آپ کو اور آتا ہی کیا ہے؟ ہر انسان کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ ہنسا 3 دن کا غصہ اس پر اب آج صحیح معنوں میں نکال رہی تھی۔ میں صرف اپنوں کو حکم دیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے وضاحت دینے لگا۔ لیکن آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے ہیں، ہنسا نے 2 ٹوک انداز میں اسے جواب دیا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ تم بیوی ہو میری، میں تمہیں اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ دامیر اسے نظروں کے اثار میں لیے جواب دینے لگ گیا۔ ہنسا اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ آج کی بات مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، دامیر اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سختی سے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگی۔ بے حس انسان ہے آپ، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو ہرٹ کرنے میں مزہ آتا ہے آپ کو۔ ہنسا اسے دیکھتی سرخ چہرہ لیے غصے سے کہنے لگی۔ دامیر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم اتنا بول رہی ہو؟ تمہیں بولنے دے رہا ہوں، ورنہ اس لہجے میں کسی کی جرت نہیں مجھ سے بات کرنے کی۔ دامیر اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتا اس کے چہرے پر سرد نگاہیں مرکوز کیے لفظوں کو چبا کر بولا۔ ہنسا بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی۔ کیا کریں گے؟ ماریں گے؟ ویسے بھی عورت سے تو نفرت کرتے ہیں، مار لیجیے، مجھے ماریں، کیوں کھڑے ہیں؟ ماریں مجھے۔ ہنسا اسے دیکھتی تپ کر کہنے لگی۔ دامیر اسے خاموشی سے تک رہا تھا۔ آپ کے اندر واقعی دل نہیں ہے، پتھر کے ہیں آپ دامیر۔ میں آپ کی ہر بری چیز کو نظر انداز کرتی آئی اس لیے کہ ایک دن آپ کا دل میرے لیے نرم ہو جائے گا، لیکن نہیں، آپ ویسے ہی رہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، میں آپ سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی طاقت ہی کچھ ایسی رکھی ہے۔ لیکن جو محبت میں آپ کے دل میں اپنے لیے محسوس کی ہوئی تھی، وہ آپ نے اپنی باتوں پر اپنے غصے سے ختم کر دی ہے۔ انسان آنکھوں میں نمی لیے نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی۔ پہلی بار ایسا تھا کہ دامیر ابراہیم شاہ خاموشی سے کھڑا کسی کو سن رہا تھا۔ زبردستی مسلط ہوئی ہوں نا آپ پر، تو میں اپنی حد میں رہوں گی اور آپ بھی اپنی حد میں رہیں۔ مجھے آج کے بعد چھونے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا۔ ہنسا اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتی اسے بولی، جب دامیر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ میرے پاس پورا حق ہے تمہیں اپنے قریب کرنے کا، تمہیں چھونے کا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے میرے حق سے محروم رکھنے والی؟ ہاں؟ دامیر اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں بولتا ہنسا کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ آپ بہت ڈھیٹ ہیں، بہت ہی زیادہ، چھوڑیں مجھے۔ ہنسا اس کی قید میں مچلتی اس پر ایک نظر ڈال کر خفکی سے بولی۔ دامیر اس کے کان کے قریب لب لایا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ دامیر اسے مکمل اپنی قید میں کیے بھاری آواز میں پوچھنے لگا۔ ہنسا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آپ ایسی حرکتیں کر کے میرا غصہ کم نہیں کر سکتے ہیں، اور کمزور لڑکی سمجھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا مجھے دامیر ابراہیم شاہ۔ ہنسا گہرا سانس لیتی ہمت سے اسے جواب دینے لگی۔ ابھی کے لیے چھوڑا ہوں کیونکہ آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، شام میں ملتے ہیں سویٹ ہارٹ۔ دامیر اس سے دور ہوتے ہوئے آنکھ مار کر کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی ماموں کے گھر۔ ہنسا اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ دامیر خاموشی سے زینے اتر کر ڈائننگ پر آ گیا۔ ہنسا کے دیر سے آنے کی وجہ سے ملازم پہلے سے ہی ناشتہ لگا چکا تھا۔ ہنسا آج بھی دامیر کے ساتھ والی کرسی پر نہ بیٹھی اور زمار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس سے ابھی بھی ناراض ہے۔ دامیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ دادی میں ماموں کے گھر چلی جاؤں؟ ہنسا منتہا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ضرور بیٹا، وہ مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگ گئی، جس پر ہنسا مسکرا گئی۔ لیکن تم دامیر سے بھی پوچھ لو۔ منتہا بیگم کی اگلی بات پر ہنسا کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس نے دامیر کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں نہیں اجازت دے رہا ہوں، جب شام میں گھر ہوں تو تم مجھے میری نظروں کے سامنے چاہیے ہو۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے ہی برہم لہجے میں بولتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہنسا لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں نکلتا ہوں، اللہ حافظ، زمار کہتے ساتھ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ منتہا بیگم اور ہنسا نے بھی اسے جواباً خدا حافظ بولا۔
سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ہنسا ناشتہ کرتے ہوئے اس پر نظریں مرکوز کیے دل میں کہنے لگی، ہنسا تم میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ دامیر بھی اسے دیکھتے ہوئے دل میں خود سے کہنے لگا، حکم تو ایسے چلاتے ہیں جیسے کنیز ہوں میں ان کی۔ ہنسا جوس کا گلاس لبوں سے لگائے دل میں بولی۔ دامیر کی نظریں اسی پر مرکوز تھی۔ منتہا بیگم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ دادی۔ دامیر کرسی کھسکا کر کھڑا ہوتا کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالے بھاری قدم اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اگر ہنسا میڈم تمہیں بولیں کہ انہیں ان کے ماموں کے گھر چھوڑ کر آؤ تو کہنا میں منع کر کے گیا ہوں۔ دامیر ڈرائیور کو سمجھاتے ہوئے کہتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا تیز رفتار سے سڑک پر بھگا گیا۔ فضا شارٹ فراک اور نیچے تنگ پاجامہ پہنے بالوں کو کھولے لائٹ سے میک اپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ زمار کی نظر اس پر گئی تو اس پر جم سی گئی، ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ہر ایک کی نظر فضا پر مرکوز تھی۔ گڈ مارننگ دامیر سر۔ ایمان دامیر کو دیکھتے ہوئے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے کہنے لگی۔ دامیر جواباً سر کو خم دیتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا اور وہ بس اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمار کی نظر آفس کے ہر بوائے ورکر پر گئی جن میں سے کچھ فضا پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ فضا کی طرف اٹھتی ہر ایک نظر اسے ناگوار سی گزری۔ اس کا دل کیا وہ ان سب لوگوں کی آنکھیں نکال دے۔ کام پر توجہ دیں سب۔ زمار کی روبدار آواز پر سب لوگ گھبرا کر کام کرنے لگے۔ گڈ مارننگ زمار سر۔ وہ اس کے لیے چائے لیے اس کی کیبن میں آتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، مارننگ۔ زمار اس پر ایک نظر ڈال کر جواب دے گیا۔ فضا کو اس کا موڈ آف لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فضا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھنا ضروری سمجھنے لگی۔ وہ سر کو خم دیتے ہوئے کہنے لگا۔ فضا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ زمار سر کیسی لگ رہی ہوں میں؟ فضا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فوراً سے پوچھنے لگی۔ زمار نے اس پر نظر ڈالی۔ میں جان سکتا ہوں فضا اتنا تیار ہونے کی وجہ؟ زمار لہجے میں سرد پن لیے اس سے پوچھنے لگا۔ فضا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ فضا کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ دانتوں تلے لب وہ ایمان اتنا تیار ہو کر آئی تھی نا کہ اس کے مقابلے میں تو زیرو لگ رہی تھی۔ کل اس لیے سوچا آج تیار ہو کر آیا جائے۔ فضا چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زمار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فضا تم کیوں دوسروں کو دیکھتی ہو؟ خود کو دیکھا کرو، تم بری نہیں لگ رہی ہو لیکن تم سادگی میں زیادہ اچھی لگتی ہو جو تمہارا گیٹ اپ ہے۔ تم وہ رکھو، کسی کو کاپی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ زمار اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سنجیدگی سے سمجھانے لگا جس پر وہ خاموشی سے سر کو خم دے گئی۔ میں کل سے ویسے ہی آؤں گی۔ فضا فوراً سے اسے دیکھتی جواب دینے لگی جس پر زمار مسکرا دیا۔ گڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ چائے کا کپ اٹھا گیا اور فضا آفس سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فضا باہر آئی تو نظر ایمان پر گئی جو نان اسٹاپ دامیر کی کیبن پر نظریں جمائے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نمودار تھی۔ وہ میرڈ ہیں۔ فضا اس کے پاس آتے ہوئے اسے مسکرا کر بتاتے ساتھ آگے بڑھ گئی اور ایمان اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ڈرائیور بھائی آپ مجھے ماموں کے گھر لے چلیں؟ ہنسا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ڈرائیور سے کہنے لگی۔ سوری ہنسا میڈم، دامیر سر سختی سے انکار کر کے گئے ہیں۔ ڈرائیور اسے دیکھتے ہوئے دامیر کا حکم بتانے لگا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ نہیں لے کر جائیں گے؟ ہنسا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ میں دامیر سر کے حکم کو رد نہیں کر سکتا ہوں۔ ڈرائیور شرمندگی سے بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا اور ہنسا کو اس وقت دامیر پر حد سے زیادہ غصہ آیا۔ آج اب گھر آئیں پھر دیکھیے گا میں کرتی کیا ہوں۔ ہنسا خود سے بولتے غصے سے واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ عائشہ محترمہ نے فون جیسے ہی اٹینڈ کیا مہرین محترمہ احتراماً سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ محترمہ نے جواباً سلام کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ ہمیں آپ کو بتانا تھا کہ ہمیں رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب جب منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے آنا چاہتی ہیں آ جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ محترمہ کو جواب دینے لگ گئی۔ جی میں آپ کو جلدی بتاؤں گی۔ وہ بھی مسکرا کر انہیں جواب دینے لگی جس پر وہ ٹھیک ہے بولتی الوداع سلام دعا کے بعد فون رکھ گئی۔ جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔